اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم چھٹی سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل احوال عرب کے بارے میں پچھلے 5 سیشنوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل احوال عرب کے بارے میں جتنا ہو سکا آپ کو بتایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کو کچھ تاریخی پس منظر معلوم ہو سکے۔ آج سے ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے نکاح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول قرآن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ تشریف لے جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت اور اس کے حالات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کمال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خاص کر بدنی معجزات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آفاقیت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے گئے قرآن پاک کی عالمگیریت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انس و جن کے لیے سراپہ رحمت ہونا، اور خاص کر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنان سے، اپنے دشمنان اسلام سے آپ کا حسن سلوک۔ ہماری کیا مجال سامعین کرام کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتا سکیں یا پڑھا سکیں، لیکن جتنا ہم علم رکھتے ہیں صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے اس طرح کا نہیں تھا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح اہتمام نہیں کیا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گیا۔ آپ تاریخ سابقہ میں پڑھیں اور دیکھیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بتا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خیر علم تھا، وہ اس کا تو علم کامل ہے، لیکن اس کے باوجود 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کوئی ان پہ ایمان لایا اور کسی نے مخالفت کی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی پیدا ہی نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے اعلان کر رہے ہوں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک یمن کا بادشاہ تبا تھا، جیسے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر، اور فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ، اور مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعونہ یا فرعون کہا جاتا تھا، اس طرح حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا، اس طرح یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا۔ تو ایک ان کا بادشاہ تھا یمن کا، اس نے ایک باقاعدہ شاہی فرمان لکھ کے جمع کروایا کہ اگر میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ان پہ ایمان لاؤں گا، لیکن اگر میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوئی تو یہ خط، یہ میرا پیغام اس ذات اقدس تک پہنچا دینا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بعد میں تشریف لائے، میں پہلے اس دنیا سے گزر گیا، لیکن میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ کتنی اعزاز کی بات ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے ساتھ ایسا کم از کم نہیں ہوا۔ ایک دفعہ جبیر ابن مطعم ابھی اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر کے سلسلے میں اپنے علاقے سے دور گیا، ظاہر ہے وہ لوگ شام کا سفر زیادہ کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، تو کہتے ہیں کہ میں ایک گرجے میں رک گیا، وہاں مجھے ایک راہب ملا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ میں ایک گرجے میں رکا اور ایک راہب سے ملا، وہ راہب مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں، تو میں نے عرض کیا کہ
اے حضرت میں مکہ سے تشریف لایا ہوں، تو جلدی جلدی وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں کچھ تماثیل پڑی تھی، کچھ تصویریں پڑی تھی، وہ اٹھا کے ایک بکس سے اور مجھے دکھانے لگے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تماثیل، یہ تصویریں آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ تو میں نے برملا کہا بالکل، کیوں نہیں، یہ تو ہمارے علاقے میں ہے، ان کا نام محمد ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت کے دعوے دار ہیں۔ تو اس نے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ وہی نبی ہے جس نے آنا تھا، جس کا ہماری کتابوں میں ذکر تھا اور ذکر ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی تماثیل بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ اس شکل کے، اس وجہ کے شخص یہ آئیں گے۔ اور ایک بڑے اور اعزاز کی بات ہے سامعین کرام، عرب کا یہ ٹکڑا، مکہ اور مدینہ کا یہ ٹکڑا جو تھا، یہ عرب کا یہ ٹکڑا، یہ نہ کیسر کے تسلط میں تھا نہ کسریٰ کے تسلط میں تھا، حالانکہ پوری دنیا پہ کیسر و کسریٰ کی حکومت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جگہ بھی ایسی چنی جہاں کسی کی بادشاہی نہ ہو، جہاں کسی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خاندان کیسا پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ساری مخلوقات میں سے اللہ نے اسماعیل کو چن لیا، پھر اللہ نے کنانہ کو چن لیا، پھر اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر اللہ نے عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ حسب نسب اور خاندان کے اعتبار سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ہاشم بن کلاب بن عبد المناف بن قصی بن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کے ہر ایک دادا میں کوئی ایسی خوبی تھی جو کسی اور میں روئے زمین پہ نہیں تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا اصل نام جو تھا، ہم نے ظاہر کتابوں میں پڑھا ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ان کا عبد المطلب نام ہی ہم نے پڑھا ہے اور تقریباً سب اسی نام سے ہی جانتے ہیں۔ تو اصل میں عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں تھا، عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو وہ اپنی ماں کے پاس رہنے لگے۔ ان کی ماں ایک بہت بڑے امیر خاندان اور نہایت ہی اونچے خاندان کی رہنے والی۔ اصل میں ان کے چاچا کا نام عبد المطلب تھا، مطلب نام تھا، اور وہ ان کی ماں کے پاس چلے گئے، ان کے ننہال میں چلے گئے اور کہا کہ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات یہ بھی ہوگی کہ ہمارا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا، اپنے ننہال میں جوانی کو پہنچے، تو اب چونکہ یہ بچہ نہیں رہا اور یہ بڑا ہو گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ان کو روانہ کر دیں۔ تو وہ عورت بہت بڑے خاندان کی، رئیس خاندان کی عورت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ وہاں گزارا تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ اختیار میں اس بچے کو دیتی ہوں، شیبہ کو دیتی ہوں، اگر یہ جانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ تو بے شک چلا جائے، لیکن اگر یہ خود نہ جانا چاہے تو پھر آپ زور نہیں کریں گے۔ جب شیبہ سے یہ بات پوچھی گئی، حالانکہ وہ وہاں بڑے ناز و نعم سے رہ رہا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ کی زندگی انتہائی سخت ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے چچا کے ساتھ مکہ جانے کو ترجیح دی۔ شیبہ کی والدہ نے ان کو ان کے چچا کے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کے، اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے مکہ آئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب نے کوئی غلام خریدا ہے، وہ خوبصورت لڑکا خریدا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے جن کا اصل نام شیبہ تھا، یہ انتہائی خوبصورت انسان تھے، انتہائی خوبصورت بچہ، اور کیوں نہ ہو، خاتم الانبیاء المرسلین کے دادا تھے، خوبصورت تو انہوں نے ہونا ہی تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی عبد المطلب کا غلام۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبد المطلب اس کا بھتیجا ہے، شیبہ نام ہے۔ یہ جو عبد المطلب ہیں آپ کے دادا حضور، ان کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ قبیلہ بنو جرہم کے بعد زمزم دب گیا تھا، ختم ہو گیا تھا سیل و سیلابوں کی وجہ سے۔ پورے عرب میں، پورے مکہ میں کسی کو خیال تک نہ آیا زمزم کے نکالنے کے بارے میں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کے زمزم کو مشکل سے تلاش کی۔ حضرت عبد المطلب کو 3 سے 4 دن لگاتار ایک شخص خواب میں آ کے کہتا رہا، اغفر طیبہ اغفر مضمومہ، یعنی طیبہ کو کھودو، مضمومہ کو کھودو۔ اس سے 3 سے 4 دن لگاتار خواب آیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے فیصلہ کیا، اپنے بیٹے کو بتایا
کہ اے حارث بیٹا اس طرح بات ہے کہ آج تیسرے سے چوتھا دن ہے، مجھے لگاتار خواب آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ کام کریں۔ اور پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے طیبہ کو اور زمزم کو کھودا اور اس کھدائی کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس سے اگلے احوال کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔